السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ایاکم والامور المحدثات فإن كل بدعة ضلالة۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما۔ معزز و مکرم میرے دینی و اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، کل کے درس میں ہم نے عقیدہ توحید کی اہمیت کے عنوان پر کچھ باتیں سماعت فرمائی۔ مختلف فضیلتیں ان لوگوں کے لیے جو عقیدہ توحید میں مضبوط ہے اور عقیدے میں ذرہ برابر بھی شرک کی آمیزش نہیں، ایسے لوگوں کے لیے کئی فضیلتیں بتلائی گئی، جنت کی خوشخبری دی گئی وغیرہ وغیرہ، آپ نے تفصیلی سماعت فرمایا۔ بعض احباب نے سوال کیا کہ کیا عقیدہ توحید میں مضبوط رہے اور اگر گناہ پر گناہ کرتے جائے تو کیا یہ فضیلتیں ایسے لوگوں کے بھی حق میں ہیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے، اور بعض بھائیوں کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ ہم ماشاءاللہ موحد ہیں، ہمارا عقیدہ مضبوط ہے اللہ پر، اور ہم شرک سے بہت دور ہے، بدعات و خرافات سے بہت دور ہے، اب عمل کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ موحد کے لیے جنت کی خوشخبری مختلف احادیث میں دی گئی۔ تو کیا یہ نظریہ درست ہو سکتا؟ نہیں میرے بھائی، جہاں عقیدہ ضروری ہے وہیں پر اعمال صالحہ بھی ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ ہم عقیدے میں مضبوط ہے پھر اپنی منمانی زندگی گزارے اور گناہوں پر گناہیں کرتے جائے، نمازوں کا اہتمام نہ کرے، روزوں کا اہتمام نہ کرے، اور حقوق اللہ، حقوق العباد کا صحیح حق ادا نہ کرے، حقوق العباد کو نظر انداز کرے، لوگوں کو تکلیف دے، لوگوں کو ڈبائے، ظلم کرے، گالی گلوچ کرے، گناہوں پر گناہیں کرتے جائے، پھر بھی اگر ہم یہ سمجھے کہ ہم موحد ہیں تو یہ مناسب بات نہیں، اس لیے کہ رب العالمین نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ کوئی اگر ذرہ برابر بھی بھلائی کرے گا تو وہ اسے دیکھ لے گا قیامت کے دن، اور اگر کوئی ذرہ برابر شر کیا، گناہ کیا، وہ بھی اسے دیکھ لے گا، یعنی اس کا بھی بدلہ ملے گا۔ تو یہاں پر جو فضیلتیں بتلائی گئی عقیدہ توحید کے سلسلے میں کہ وہ جنتی ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ جو موحد ہوتے ہیں، جو شرک اور اس کی غلاظتوں سے دور رہتے ہیں، یہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہیں گے۔ ایک ایسا وقت آئے گا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں چلے جائیں گے۔ بحیثیت انسان اگر کچھ گناہ سرزد بھی ہو جائے تو اللہ اگر چاہے تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما سکتا ہے، اور اگر وہ نہ چاہے تو جتنے گناہ کیے اتنی سزا دے گا، اور اتنی سزا پانے کے بعد ایک ایسا وقت آئے گا کہ ان کی سزا کا وقت ختم ہوگا، اور آخر میں اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اپنے فضل و کرم سے داخل کرے گا۔ یہ معنی ہے حدیث کا، یہ نہیں کہ موحد ہے، فضیلتیں بھی بتلائی گئی،
اور پھر منمانی زندگی گزار لیے، بے عمل بن کر رہے، اور پھر یہ نظریہ ہے کہ ہم تو جنتی ہیں، جنت میں چلے جائیں گے. ایسی بات نہیں، کیونکہ بعض ایسے اعمال احادیث میں بتلائے گئے کہ ایک جنتی ان گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے گا. بعض ایسے اعمال بتلائے گئے کہ ایک گناہگار معمولی نیکیوں کی وجہ سے جنت میں چلا جائے گا. یہ رب کا فضل ہے، جس پر چاہے رب اپنا فضل نچھاور کر سکتا. صحیح بخاری کی حدیث ہم نے بارہا سنی کہ ایک فاحشہ بے حیا اس نے ایک کتے کو پانی پلایا، اللہ نے اس کی ادا کو قبول کیا، وہ جنتی قرار دی گئی. ایک عبادت گزار خاتون بلی کو باندھ کر رکھا، کھانے پینے سے روکے رکھا اور وہ تڑپ کر مر گئی، صرف اس گناہ کی وجہ سے وہ جہنم کے مستحق قرار دی گئی. پتہ نہیں رب کو کون سی نیکی کب پسند آ جائے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک بندہ نیک اعمال لے کر آئے گا، ماشاءاللہ نمازیں ہیں، روزے ہیں، عبادتیں ہیں، فلاں ہیں، نیکیوں کے انبار ہے، حساب و کتاب کا موقع ہے. وہاں پر کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو رب سے مطالبہ کریں گے کہ الہی اس نے مجھ پر ظلم کیا، مجھے بدلہ چاہیے. ایک آئے گا کہ الہی اس نے میری حق تلفی کی، بدلہ چاہیے. ایک آئے گا کہے گا کہ اس نے مجھے گالی گلوچ کیا. ہر حقدار آئے گا اپنا حق مانگے گا. تو رب العالمین فرشتوں سے کہیں گے کہ اس کی نیکیاں ان لوگوں میں تقسیم کر دی جائے. چنانچہ جب نیکیاں تقسیم کی جائے گی، جس پر دنیا میں ظلم کیا، ڈبایا، تکلیف دیا، ظلم کرا، مارا، قتل کیا، پیٹا، فلاں گناہ کیا، اور پوری نیکیاں تقسیم ہو رہی ہے، ایک ایسا وقت آئے گا کہ نیکیاں ختم ہو جائے گی اور حقدار موجود رہیں گے. کہیں گے کہ الہی اس نے میرے ساتھ فلاں موقع پر ایسا کیا، بدلہ چاہیے. اب اللہ تعالیٰ کہے گا فرشتوں سے کہ اس کی گناہ اس پر ڈال دے، اور اسے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. حقوق العباد اتنا اہم ہے. تو جو کل کا درس جس میں ایک اہم نقطہ اور ایک اہم پوائنٹ چھوٹ گیا تھا کہ عقیدہ توحید میں جو مضبوط رہتے ہیں وہ جنتی ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اگر جن کا عقیدہ مضبوط ہو اور گناہ سرزد بھی ہو جائے تو اللہ چاہے تو وہ گناہ معاف فرمائے گا اپنے فضل سے، یا اتنی سزا دے گا، اور پھر سزا پانے کے بعد وہ جنت میں چلے جائیں گے. البتہ وہ مشرک جس کی زندگی شرک میں گزری لیکن وہ نیک اعمال بھی انجام دیتا رہا، ممکن ہے اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کا بدلہ دنیا میں دے دے، لیکن آخرت میں کوئی اجر نہیں ہوگا، اور ایسے لوگ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائیں گے. تو کل میں نے بتلایا تھا جنت میں داخلے کے لیے، کامیابی کے لیے دو بنیادی شرطیں ہیں، ایک عقیدہ توحید اور دوسرا کوئی بتا سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ جزاک اللہ. صالح اعمال، عمل صالح یہ ضروری ہے جنت میں داخلے کے لیے، اور ہر عمل صالح نہیں ہو سکتا. عمل صالح ہونے کے لیے سب سے بنیادی شرط ہے کہ اس کا ثبوت اللہ کے کلام سے ملتا ہو، اس عمل کا، یا نبی کے فرمان سے ملتا ہو، یا صحابہ کے اعمال سے ملتا ہو، تو ہی وہ عمل معمولی بھی رہنے کے باوجود عمل صالح کے اندر آتا. یعنی نیک عمل. ہر عمل نیک نہیں ہوتا. کوئی اگر پوری رات ایک پیر پر کھڑے ہو کر قیام کرا پوری رات، تو کیا اسے عمل صالح کہیں گے؟ باوجود یہ کہ دو پیروں کے بجائے اپنے آپ کو تھکانے کے لیے ایک پیر پہ کھڑے ہو کر عبادت کیا، جبکہ کوئی ثبوت نہیں ملتا. یا فجر کے 2 رکعت کے بجائے
کوئی اگر 3 یا 4 رکعت پڑھ لیا فرض سمجھ کر کہ اتنی رات کو نیند قربان کر کے اٹھ کر میں کیوں 2 رکعت پڑھوں، جبکہ ظہر کی تو 4 رکعت پڑھتے، اس سے زیادہ میں 6 رکعت پڑھ لوں گا۔ دنیا کے کسی عالم سے پوچھ لیجئے، ہر ایک یہی جواب دے گا کہ وہ نماز قابل قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے صرف 2 رکعت فرض کیے اور 2 رکعت سنت ہے، اس سے زائد کوئی نماز نہیں۔ کوئی اگر یہ سمجھ کر پڑھ لے کہ 2 رکعت کے بجائے 3 یا 4 پڑھ لوں گا تو حرج کیا ہے؟ اس عمل کی وجہ سے اس کی نیکی برباد کر دی جائے گی، اس لیے کہ نماز تو پڑھا لیکن اس طریقے پر نہیں پڑھا جس طریقے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا حکم دیا۔ یہ مختصر سی تمہید تھی۔ اب آئیے، عمل کے لیے جو بنیادی شرط ہے اعمال صالحہ، اور آج جو دنیا جس چیز کو عمل صالح سمجھتی ہے وہ ہے بدعت، سنت کا اپوزٹ بدعت، اور ہماری زبان میں بدعت 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 بول کے ہے، حقیقت میں وہ لفظ بدعت ہے، اور لوگوں نے بدعت کی تعریف کو سمجھنے میں غلطی کی ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سن سنتا حسنتا فلہ مثل اجر ما عمل بها، کوئی اگر اچھا طریقہ ایجاد کیا تو اس پر اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ اب اپنی طرف سے جو چاہے اچھی اچھی عبادتیں بنا لو، خاص موقع پر کوئی حرج نہیں۔ ایک وقت تھا میلاد کے موقع پر کوئی نماز نہیں پڑھی جاتی تھی، ایک وقت تھا میلاد کو 12 وفات کے نام سے یاد کیا جاتا تھا جب ہم چھوٹے تھے، ایک وقت آیا عید الاعیاد بن گئی، پھر ایک وقت آیا کہ اس کی باقاعدہ نماز ادا کی جانے لگی عید کی طرح۔ اب کرنے میں حرج کیا ہے؟ کیا برائی ہے؟ برائی یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی میلاد کے موقع پر نہ ہی جشن منایا اور نہ ہی عید بنا کر 2 رکعت عید کی نماز ادا کی، یہ خرابی پائی جاتی ہے اس کے اندر۔ تو لوگوں نے بدعت کا معنی و مفہوم سمجھنے میں غلطی کی۔ بدعت اور رسومات میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ بدعت کا معنی آتا ہے وہ عمل جو ثواب کی نیت سے، وہ عمل، وہ نیکیاں، وہ عبادت جو ثواب کی نیت سے کی جائے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت نہ قولی نہ فعلی نہ ملتا ہو، باوجود یہ کہ اس دور میں کرنے کی گنجائش تھی لیکن نہیں کیا گیا، اسے کہتے ہیں بدعت۔ وہ عمل جو ثواب سمجھ کر، یہ سمجھ کر کہ اس سے نیکیاں ملے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثبوت نہ ملتا ہو، جبکہ کرنے کی گنجائش تھی لیکن آپ نے نہ دین سمجھا اور نہ ہی تعلیم دی، نہ دین میں شامل کیا، لیکن ہم اگر وہ عمل کر رہے ہیں تو اسے کہتے ہیں بدعت۔ اور رسومات تو لوگوں کا دیکھا دیکھی کرنا، جیسے برتھ ڈے وغیرہ وغیرہ، یہ رسومات کے اندر آتے ہیں۔ بدعت کے سلسلے میں مختلف وعیدیں احادیث میں بتلائی گئی۔ سنن دارمی کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان کا قول ہے کہ کل بدعت ضلالہ وان رأى الناس حسنہ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے گرچہ لوگ اچھی کیوں نہ سمجھے۔ اور بڑی مشہور حدیث جو ہم جمعے میں سنتے ہیں، وشر الامور محدثاتها، کہ دین میں بدترین کام وہ ہے جو نئی نئی ایجادات کی جائے، نئی نئی عبادتیں بنا کر تیار کی جائے، لوگوں میں عام کی جائے۔ وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ، اور ہر نئی چیز دین میں جو داخل کی جائے وہ بدعت ہے۔ وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر ایک بدعت گمراہی ہے۔ کلو کا معنی عربی میں ہر ایک کیا آتا ہے، وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں داخل کی جائے گی۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ بدعت
جہنم میں پہنچانے والی چیز ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی نہیں ہوتی بھائی، بعض ایسی بدعتیں ہیں جسے بدعت حسنہ کہتے ہیں، بدعت حسنہ کہتے ہیں، وہ جائز ہے۔ آپ کو نہیں معلوم؟ اپنے عالم صاحب سے پوچھ کے آؤ۔ یہ دلیل پیش کرتے ہیں۔ ہاں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ملتا ہے، جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو دیکھا کہ ٹولیوں کی شکل میں قیام اللیل کر رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، تو ایک امام کے پیچھے جمع کیا۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام مقرر کیا، ان کے پیچھے لوگ جمع ہو کر تراویح پڑھنے لگے۔ جب ایک امام کے پیچھے جب پڑھنے لگے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کر ان کی زبان سے ایک جملہ نکلا جسے لوگوں نے پکڑ کر ایک بنیاد بنا دی، نعمت البدعۃ ہذہ، کیا ہی اچھی بدعت ہے۔ اور یہاں پر بدعت کا اصطلاحی معنی طریقہ ہے، ایجاد نہیں، اور یہ ایک جملہ ہے جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے یوں ہی نکل گیا۔ اور عربی زبان میں ہر لفظ کے دو معنی آتے ہیں، ایک لفظی، ایک اصطلاحی۔ آج ہر مسلک والا جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہمارا عمل قرآن اور حدیث پر ہے، لیکن اعمال سنت کے مطابق نظر نہیں آتے، ہر مسلک والا یہی دعویٰ کرتا ہے۔ پھر بگاڑ کہاں پر ہے؟ بگاڑ یہاں پر ہے کہ انہوں نے عربی کے جو الفاظ ہے اس کے ترجمے منمانی طریقے سے کی، وہ اصطلاح جو صحابہ نے سمجھا اسے نہیں سمجھے، ڈکشنریوں سے اپنے اپنے انداز میں معنی کیے اور تفاسیر میں حاشیے اپنے انداز میں چڑھا دیے اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا عمل قرآن اور حدیث پر ہے۔ اب دیکھیے کچھ ایسے اقوال ہیں بدعات کے سلسلے میں ہمیں اندازہ لگ جائے گا کہ کتنا برا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی، لعن اللہ من آوى محدثا، اللہ کی لعنت ہو جو بدعتی کو پناہ دے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والبدع، لوگو بدعات سے بچو۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے سنن دارمی کی، ایک تابعی کا قول ہے، حسان بن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ، مبتدا قوم بدعۃ فی دینہم، کوئی قوم دین میں بدعت ایجاد کرتی ہے، الا نزع اللہ من سنتہم مثلہا، اللہ تعالیٰ ایک سنت کو چھین لیتا ہے، نکال لیتا ہے دلوں سے، ثم لا یعیدها الیہم، قیامت تک پھر اس جانب کبھی لوٹتے نہیں۔ یہ ہے بدعتوں کا نقصان۔ سنتوں کو چھوڑ کر جب بدعتوں کو ترجیح دی جائے گی، سنتیں آہستہ آہستہ وہاں پر ختم ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ، کہ بدعت ابلیس کے نزدیک بہت چہیتا پسندیدہ عمل ہے۔ کیوں؟ اس لیے المعصیۃ یتاب منہا، گناہ سے انسان کبھی توبہ کر سکتا ہے، لیکن والبدعۃ لا یتاب منہا، بدعتی جب بدعات کرتا ہے تو دین نیکیاں سمجھ کر کرتا ہے، تو پھر توبہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ بدعت ابلیس کے نزدیک گناہ سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ پہلے لوگ سند کے بارے میں سوالات نہیں کرتے تھے خلفائے راشدین کے دور میں۔ جب خلفائے راشدین کے آخر دور میں مختلف بدعتیں جنم لینے لگی تو اس موقع پر لوگوں نے سندوں کی تحقیق کرنی شروع کی، اور اگر حدیث صحیح ہوتی تو لیتے، حدیث ضعیف ہوتی یا روایت کرنے والا اگر کوئی ضعیف راوی ہوتا تو چھوڑ دیتے۔ یہ ہے بدعت کا مفہوم۔ اب بدعتیں عام کیوں ہوتی ہیں؟ اس کے 4 بنیادی اہم اجزاء ہے۔ شیخ صالح فوزان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 4 بنیادی اہم وجوہات ہیں بدعتیں عام ہونے کے۔ سب سے پہلا، قرآن اور حدیث سے لا علمی، جو لوگ قرآن اور حدیث کو نہیں جانتے ایسے لوگ بدعت کے شکار ہو جاتے۔
ہر سنی سنائی بات پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ دوسرا، خواہشات کے پیچھے پڑنا، دل بولا یہ عمل کر لیے، دل بولا وہ عمل کر لیے۔ تیسرا، عصبیت برتنا کہ ہمارے امام صاحب، ہمارے عالم صاحب، ہمارے فلاں مولانا جھوٹ بول ہی نہیں سکتے، اگر غلط ہوتا تو کرتے ہی نہیں، نہ ہی حکم دیتے۔ یہ چوتھی چیز بدعتیں عام ہونے کی، اور چوتھی چیز یہ تین ہو گئے، مشابہت، غیروں کی مشابہت۔ یہ چار اہم ایسے چیزیں ہیں جس سے بدعتیں عام ہوتی ہیں۔ جہالت، علم نہیں رہنا۔ اس سلسلے میں صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے علماء کو چھین کر، یعنی علم کو یوں ہی ختم نہیں کرے گا لوگوں کے دلوں سے، علماء کو ختم کرے گا۔ جو صحیح عالم رہتے وہ لوگ انتقال کر جاتے، اور لوگ جاہلوں کو اپنا عالم سمجھتے، اپنا امام بنا لیتے، اور ان سے فتوے طلب کرنے لگتے، سوالات کرتے، وہ بغیر علم کے یوں ہی چھوڑتے رہتے، فتوے دیتے رہتے۔ جیسا کہ آج ہمارے معاشرے میں ٹی وی چینلوں پر اس انداز کے فتوے نظر آتے رہتے ہیں۔ علم نہیں رہتا۔ کوئی اگر سوال کرے کہ عام طور پر لوگ جلدی افطار کر لیتے، ارے ایسے لوگوں کا روزہ ہی ختم ہو جاتا ہے، ایسے لوگوں کے پیچھے مت پڑو۔ کبھی سوچنے کی توفیق نہیں ہوتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، کہ لوگ اس وقت تک بھلائی پر رہیں گے جب تک افطار میں جلدی نہ کرے۔ اور افطار کا وقت کب ہوتا ہے؟ جب سورج ڈوب جاتا ہے، ڈوبتے ہی افطار کا وقت شروع ہو گیا۔ اب 5 منٹ، 6 منٹ، 7 منٹ تاخیر کی ضرورت کیا ہے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر بھروسہ نہیں؟ عجیب عجیب سوالات، عجیب عجیب جوابات۔ کوئی سوال کرے کہ لوگ مغرب کی نماز پڑھتے ہیں اور بعض مساجد میں نہیں پڑھتے، وہ کوئی ثبوت نہیں ہے اس کا، من مانی طریقے سے پڑھ لیتے، ایسا نہ کرو۔ تو ایسے اس انداز کے عجیب عجیب توڑ مروڑ کر جوابات دیتے۔ معلوم ہوا کہ جب علم نہیں رہتا اور ایسے لوگوں کو لوگ عالم سمجھتے ہیں تو پھر خود بھی گمراہ ہوتے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے۔ یہ میری بات نہیں، صحیح مسلم اٹھائیے، کتاب العلم کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ لوگ جب علم اٹھ جائے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا عالم بنائیں گے اور بغیر علم کے وہ فتوے دیں گے۔ ایک روایت بتلا کر اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ ایک بڑی پیاری، بہترین، جامع روایت ہے، گویا کہ آج کے درس کا ایک خلاصہ سمجھ کر اٹھیے۔ سنن دارمی کی روایت ہے جس کے راوی عمر ابن یحییٰ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ میرے دادا فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ لوگ فجر کے موقع پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر انتظار کرنے لگے کہ وہ نماز کے لیے نکلیں گے تو ہم بھی جائیں گے۔ کچھ دیر کے بعد ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر کہنے لگے کیا ابو عبد الرحمن ابھی گھر سے نہیں نکلے؟ پھر انتظار کرنے لگے۔ جب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلنے لگے تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اے ابو عبد الرحمن، میں ابھی ایک مسجد سے آیا، وہاں پر کچھ لوگوں کو دیکھا کہ لوگ حلقے بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک شخص کہتا کہ 100 مرتبہ ان کنکریوں پر اللہ اکبر کہو، تو کنکریاں ہیں ان کے سامنے، پورے لوگ 100 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے۔ پھر ایک کہتا کہ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو، تو پورے لوگ ایک عجیب و غریب انداز سے سبحان اللہ کہتے حلقے بنا کر۔ پھر ایک کہتا لا الہ الا اللہ 100 بار کہو، تو پورے مل کے لا الہ الا اللہ 100 بار کہتے۔ پھر کہتے کوئی بری بات نہیں دیکھا بلکہ اتنا میں نے دیکھا۔ اس کے بعد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کیوں نہیں تم نے کہا کہ تم اپنے گناہوں کو شمار کرو، یہ کوئی نیکی کا طریقہ نہیں۔ اس کے بعد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر صحابہ کے ساتھ تشریف لے جاتے ہیں، اور ان حلقوں میں جو حلقے مخصوص انداز سے آج بھی جگہ جگہ ذکر و اذکار کی محفلیں سجتی ہیں، مخصوص انداز میں راگ کے طریقے سے تسبیحات وغیرہ پڑھتے ہیں، ایسی تسبیحات جس کا جو طریقہ احادیث میں ہمیں نہیں ملتا اس انداز سے پڑھتے ہیں۔ تو ایک حلقے میں گئے، کون؟ صحابی رسول، جا کر پوچھنے لگے بھائی کیا کر رہے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ اے ابو عبد الرحمن،
ہم تسبیحات کر رہے ہیں ان کنکریوں پر۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ غضبناک ہو گئے، کہنے لگے کہ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بوسیدہ نہیں ہوئے، ابھی آپ کے برتن نہیں ٹوٹے، ابھی صحابہ کی جماعت موجود ہے، تم لوگوں نے وہ طریقہ ایجاد کر لیا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، تم لوگ اپنے گناہوں کو شمار کرو، میں ضامن ہوں کوئی نیکی برباد نہیں ہوگی، اپنے گناہوں کو تم لوگ شمار کرو، یہ نیکی نہیں بلکہ غلط طریقہ ہے نیکیوں کا۔ فوراً تنبیہ کیے اور وہاں سے چلے گئے۔ اس روایت پر اگر ہم غور کریں تو اندازہ لگ جائے گا کہ وہ عبادت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وہ سنت ہے، اس طریقے سے کرنا ضروری ہے جس طریقے سے صحابہ کرتے رہے۔ تسبیحات پڑھنا کوئی برا عمل نہیں، لیکن جو طریقہ تھا صحابی رسول ڈانٹ دیے، یہ طریقہ کار تھا صحابہ کا بدعات کے سلسلے میں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم سنتوں کو جانچیں اور بدعات و خرافات سے دور رہے اور لوگوں کو اچھے طریقے سے بتلائے کہ بدعتیں کیا کیا ہیں۔ بعض بدعتیں معمولی ہیں، بعض بدعتیں شرک تک پہنچا دیتی۔ کیسے؟ کوئی اگر نماز پڑھ رہا 2 رکعت لیکن قبر کے پاس جا کر پڑھ رہا، قبر کے اندر، باوجود یہ کہ وہ اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا، لیکن جس جگہ پر وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ نہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان میں نماز پڑھنے سے منع کیا، چاہے 1 قبر ہو یا 2 قبر یا 10 قبر، قبرستان ہی کے اندر آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا۔ تو یہ بھی بدعتوں کے آخری درجے ہے۔ الغرض وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام کو بدعت و خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور سارے مسلمانوں کو یہ توفیق دے کہ وہ دین کے سلسلے میں تحقیق کرے اور جو مستند باتیں ہیں اس پر عمل کرے، مستند عبادتیں ہیں اس پر عمل کرے۔ من مانی جو عبادتیں آج معاشرے میں عام ہے اور شرک و بدعات کے جو راستے کھلے ہوئے ہیں ہمارے معاشرے میں، جسے لوگ دین سمجھ کر رہے ہیں، الہی سارے مسلمانوں کو ایسی چیزوں سے دور رکھ۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔